السلام علیکم ایوریون۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی مختلف بنائی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک میں نے نیو سیریز شروع کی ہے جس میں ہم چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو کہ قرآن پاک سے یا پھر احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، ہم ان دعاؤں کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کل ہمارے ارد گرد جو بھی حالات ہیں اور ہم کس قدر فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ جو ایک حدیث ہے کہ ہم انسان جو ہے صبح کے وقت ایمان والا ہوگا اور رات کے وقت اس کا ایمان چھن گیا ہوگا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ وقت تقریباً آ ہی پہنچا ہے۔ ہم لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سی چیز ٹھیک ہے یا کون شخص جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کیونکہ ہم خود سے جو ہیں وہ قرآن پاک کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور جو ہمیں جس طرف لگاتا ہے ہم اسی طرف لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اسلامک اسکالرز کی یا جو بھی ایسے ہمیں علماء ملتے ہیں ہمیں ان کی بات تو سننی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ان کی بات کی تصدیق ضرور کریں۔ قرآن کھول کر یا احادیث کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے، آج کل تو اتنی سہولت آ گئی ہے کہ ایک تو ایپس ایسی ہیں جو کہ اوتھینٹک احادیث ہمیں فراہم کرتی ہیں۔ ہم کوئی بھی حدیث کا نمبر اس میں انٹر کرتے ہیں تو ہمیں حدیث کا اس میں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ علماء کی مشاورت سے ایپ بنی ہوئی ہیں جیسے کہ اسلام 360 ہے، اس طرح کی جو ایپس ہیں ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس کی بات سن رہے ہیں یا جس کو فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ان فتنوں سے بچنے کی، لیکن ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جو قرآن پاک میں سب سے پہلے ملتی ہے وہ سورہ پوری کی پوری ہی دعا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ جو ہے آپ اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ وہ ایک بہترین دعا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھیں اور ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھیں۔ اور اگر ہم صرف فرض نمازیں ہی دیکھ لیں، یعنی کہ ہم جو جتنی رکعت فرض میں پڑھتے ہیں تو وہ دن میں 17 مرتبہ ہم یہ دعا پوری کی پوری ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس پوری سورہ میں ایک بہت ہی بہترین جو دعا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس سورہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد اس سے سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی ہے۔ یہ سورہ اتنی مکمل اور اس قدر بہترین ہے اور اس کی اتنی زیادہ تفسیر موجود ہے کہ ہم اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں میری ایک ویڈیو بھی ہے جو کہ کافی تفصیل سے ہے، جس میں سورہ فاتحہ کے ڈیفرنٹ نامز اور اس کی مختلف برکات وغیرہ بتائی گئی ہیں، آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہم نمازوں میں تو یہ دعا پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں پورے دن میں ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب جب ہمیں یاد آئے ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، وہ اس لیے کیونکہ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہے، اور ہمیں جتنے بھی ہمارے ارد گرد فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ یہ جو آج کل LGBTQ کا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں خود بھی نالج جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری اللہ کے ہاں ہماری حجت پوری ہو جائے کہ اے اللہ، ہم نے تو اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے تھے اس فتنے سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی، ہم نے وہ کوشش کی۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ دکھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، ہمیں سیدھی سیدھی سڑک ہوگی جس پر اللہ ہمیں لے جائے گا، بلکہ سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دین کا راستہ دکھا دے، اور دین کے راستے میں مشکلات اور دشواریاں تو ہوتی ہی ہیں۔ آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں جو ہیں وہ انبیاء کرام پر آتی تھی، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہوتے تھے، اور ان کے ارد گرد جو شیطان ہوتے تھے، شیطان نما جو انسان ہوتے تھے، وہ ان کو اس قدر تنگ کرتے تھے کہ وہ اس راستے سے ہٹ جائیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اس راستے سے ہٹ جائیں۔ تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس دعا کو اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں گے، اور یہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور ہم سب کو ہی آتی ہے، اور ہم چلتے پھرتے اس کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔
آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے، اور اگر آپ کو یہ سیریز جو ہے وہ اچھی لگی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں اس پر مزید ویڈیوز بناتی رہوں۔ اللہ حافظ۔